محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک اچھا گھر بنانا، اچھے اصولوں پر ایک خاندانی زندگی کو کھڑا کرنا، یہ ہماری کامیابی کے لیے اور دنیا کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے جو تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور اس کے جو کچھ بنیادی اصول ہیں، اس پر کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں آئی تھیں۔ آج کی گفتگو اسی خاندان کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلا اور بنیادی مرحلہ ہے، اس کے اندر کیا اصلاحات کی ضرورت ہے، اس کو کس طریقے پر اسلام اور دین کے مطابق لانے کی ضرورت ہے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی ہیں، اور کون کون سی چیزیں رکنی چاہیے جو غلط ہو رہی ہیں۔ اس پر تھوڑی سی بات آج کے خطبے میں انشاءاللہ آئے گی۔ سب سے بنیادی مسئلہ ایک خاندان کو بنانے میں، ایک خاندان کی تعمیر میں نکاح اور شادی کا ہوتا ہے۔ نکاح کا بندھن اور شادی کا رشتہ ایک خاندان کا آغاز یا ایک خاندان کی شروعات ہوتا ہے۔ یہ شادی کا بندھن، نکاح کا رشتہ کن بنیادوں پر قائم ہو، کیسے اس کو مضبوط بنایا جائے، کیسے اس کے ذریعے سے ایک اچھا گھر تیار کیا جائے، کیسے خاندان کو خوش اور دنیا کے اندر عافیت اور راحت کے ساتھ، سکون اور محبت کے ساتھ، ملاپ اور ہم آہنگی کے ساتھ جینے کے سلیقے کو سمجھایا جائے، دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی ہے، نکاح بھی فرمایا ہے، کئی شادیاں فرمائی ہیں، بلکہ اس کو تمام انبیاء کی سنت بھی قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک سویلائزیشن کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور اللہ کا دین جو ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر تمام نظاموں میں اللہ کی گائیڈنس اور اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کو بتاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد نکاح اور دو جنسوں کا رشتہ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ظاہر ہے اس رشتے کو ایک اچھے سماج کے اندر یقیناً اہمیت تو دی جاتی ہے، لیکن اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کو، اس رشتے کے لیے جو اصول اور ضوابط بنا کے دو طرف کے لوگ آپس میں میل جول کو قائم کرتے ہیں، اس کو اس شکل میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو کہ ثقافتی اعتبار سے، کلچرلی لوگوں کے ہاں، مذاہب کے درمیان، قوموں کے درمیان اہمیت رکھتی ہے اور مانی جاتی ہے، بلکہ اس کو بغیر اس بندھن کے بھی یوں ہی شروع کر لینے اور یوں ہی اپنی جنسی تقاضے کو پورا کر لینے کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور اس کو آسان سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں گزشتہ جمعے میں بات کی تھی کہ اسلام سب سے زیادہ جو ریسٹرکشن لگاتا ہے یا سب سے زیادہ پریونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، منع اور روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زنا اور اس کے اسباب کو ہے۔ ایک اچھے سماج کی تعمیر کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے زنا کو ختم کیا جائے یا اس کے اسباب کو سب سے زیادہ کمتر کیا جائے، اس کو بہت زیادہ باندھا جائے یا اس کے امکانات اور اس کے جو اسباب پیدا ہوتے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اسی کے بعد پھر نکاح کا رشتہ جو اسلام نے دیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرا جا سکتا ہے۔ نکاح کے بندھن کو باندھنے سے پہلے دو باتیں سمجھنے کی ہیں، یا میں اس طرح بتاؤں کہ نکاح کے رشتے کے نتیجے میں گھر کو بنانے کے لیے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط پر گفتگو کرنے سے پہلے اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے دو باتیں سمجھنا ہے۔ یہ رشتہ کس بنیاد پر شروع ہو، اس رشتے کے پیچھے کون سی باتیں پوشیدہ ہیں، اس رشتے کو قائم کرنے سے پہلے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہمارے مد نظر کون سے اصول ہونے چاہیے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے
کہ نکاح میں بلا وجہ تاخیر کرنا نقصان کا باعث ہے۔ شادی کا رشتہ اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے اندر استطاعت پیدا ہو جائے اس کو کرنے میں دیر نہ کیا کرو۔ اس میں دونوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جس میں نوجوان لڑکوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جب تمہارے اندر نکاح کی طاقت پیدا ہو تو اس کو ڈیلے نہ کرو، اس کو تاخیر میں نہ لاؤ، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری نگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری عزت و آبرو بھی محفوظ رہے گی، تمہارے جذبات کو بھی قابو میں رکھنا آسان ہوگا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک حل یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی جائز وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو، تمہیں رشتہ مناسب نہ مل رہا ہو یا کچھ اور وجوہات ہوں، مالی طور پہ اتنے ابھی تم صاحب حیثیت نہیں ہوئے ہو کہ ایک عورت کو اپنے ساتھ رکھ سکو، تو پھر اس شکل میں تمہیں روزے کا ڈھال بنانی چاہیے، روزے کی ڈھال بنانی چاہیے۔ روزے کو اپنے شیطان اور نفس سے بچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے شیطان کے حملوں سے، اور تمہارے اندر اٹھنے والے جذبات کو کنٹرول میں لانے کے لیے یہ ایک بڑا مضبوط سہارا ہے۔ اس کو لیا کرو اگر استطاعت نہ ہو۔ لیکن بنیادی طور پہ حکم یہی دیا گیا ہے کہ شادی کرو، جو بھی استطاعت رکھے وہ شادی کرے۔ دوسری طرف اللہ نے اولیاء کو حکم دیا ہے جو لڑکیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مناسب رشتہ تمہارے سامنے آئے جس کے دین اور اخلاق کے بارے میں تمہیں اطمینان ہو تو پھر اس میں دیر مت کیا کرو، اس کو جلد سے جلد نکاح کے بندھن میں باندھا کرو، کیونکہ اس کے بعد اگر فساد اور فتنہ پیدا ہوگا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ گے۔ اگر تم نے اس بندھن میں جلد بازی نہ کی اور اس رشتے کو صحیح طور پہ قائم نہ کیا تو فتنہ پیدا ہوگا۔ حدیث میں لفظ فتنے کا آیا ہے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، ایک فتنہ پیدا ہوگا، روئے زمین کے اوپر بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا، جو کہ زنا کی شکل میں ہوتا ہے، غلط راستوں کی شکل میں ہوتا ہے، غلط تعلقات کی شکل میں ہوتا ہے، یا گھریلو اور خاندان کو صحیح طور پر نہ چلانے کی شکل میں جو سماجی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس شکل میں آتا ہے، اور بہت وسیع پیمانے پر فساد پھیلے گا۔ فساد عریض، ایسا فساد پھیلے گا جو بہت زیادہ وسیع ہوگا، جس کا دائرہ بہت زیادہ ہوگا اور وہ بہت دور تک اس کا اثر جائے گا۔ اس لیے اس کے اندر تاخیر مت کرو اگر مناسب رشتہ ملے۔ تو دیکھیے دونوں طرح کی نصیحتیں ہیں، نصیحت لڑکوں کو بھی ہے، نوجوان مردوں کو بھی ہے کہ تم اس میں استطاعت کے بعد تاخیر مت کرو۔ دوسری طرف لڑکیوں کے باپ کو ہے، کیونکہ رشتہ لڑکیوں کا باپ کراتا ہے، اخلاقی طور پہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رشتہ کرائے اور رشتہ جوڑے اور نکاح کا عمل کرائے، تو اس میں تم تاخیر مت کرو۔ تو بنیادی بات، پہلی بات یہ ہے کہ جب قدرت پیدا ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد جب استطاعت اور کسی قدر میچورٹی پیدا ہو جائے، ایک خاندان کو سنبھالنا، ایک گھر بار کو بنانے کی حیثیت پیدا ہو جائے، تو پھر اس میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات اور بنیادی بات۔ دوسری بات بیان کرنے سے پہلے میں اسی سے جوڑ کر جو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رشتے کو چننے کے اندر پریورٹیز کو سیٹ کرنے کی ہے۔ جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، جب لڑکا اپنے لیے لڑکی تلاش کر رہا ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کو تلاش کیا جا رہا ہو، تو کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس سے کہ ایک اچھا خاندان بن سکے۔ ہمارا مقصد ایک اچھا خاندان بنانا ہے، کیونکہ جب تک اچھا خاندان نہیں بنے گا ایک اچھا سماج تیار نہیں ہو سکتا، ایک معاشرہ بن نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنا رشتہ تلاش کرنے جب جاتے ہیں تو 4 چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، یا 4 کرائیٹیریاز کے اوپر عموماً چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جج کیا جاتا ہے لڑکی کو رشتہ باندھنے سے پہلے۔ ایک تو بنیاد یہ ہوتی ہے اس کا مال، وہ اور اس کی فیملی کتنی مالدار ہے، کتنا ان کے پاس
خزانہ یا دنیا کی دولتیں جمع ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، مالی اعتبار سے، فائنینشیل اینگل سے ان کے پاس کیا پوزیشن ہے اور کیا حیثیت ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، اس کا خاندان، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کے اوپر کے ماں باپ اور ان کے اوپر کا جو خاندانی سلسلہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ذات دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب دیکھا جاتا ہے، اس کا نسب چیک کیا جاتا ہے، یا اس کے خاندانی لیول پر نگاہ رکھی جاتی ہے کہ وہ کس حیثیت کی، ہم سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ تیسری بات، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی اٹریکٹیو ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے کتنا زیادہ دل اس سے ہمارا جڑ سکتا ہے، ہمارے لیے کتنی وہ خوش منظر لگتی ہے، کتنی اچھی نظر آتی ہے، اس کی خوبصورتی، بیوٹی، جمال جس کو کہا جاتا ہے، اس پر نگاہ ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کا دین، اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر دین ہے کہ نہیں، اخلاق ہے کہ نہیں۔ دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکموں کی پابندی اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا عمل، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کے بارے میں چننے اور عورت کو چوز کرنے کے بارے میں گائیڈنس دی ہے، وہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے دین اور اس کے اخلاق کو دیکھو۔ ان 4 پوائنٹس کے اوپر عموماً دیکھا جاتا ہے رشتے کو، اور اس کی بنیاد پر رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اصل میں کرتے کیا ہو کہ ان 4 چیزوں کو چیک کرنے میں دین کو سب سے نیچے رکھتے ہو، یہ مسٹیک ہے تمہاری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے فائنینشیل چیز کو نہ دیکھو، اس کی ذات اور خاندان کو نہ دیکھو، اس کے مالداری کے بارے میں تم بالکل توجہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ تم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، لیکن تمہاری پرائرٹی دین ہونا چاہیے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین کو ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں کہی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ تم دین والی کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تمہیں دین والی مل گئی، کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، دین کے بارے میں کمپرومائز نقصان دہ بنے گا۔ آج ہوتا کیا ہے کہ دین کے بارے میں کمپرومائز کر لیا جاتا ہے، یہ سوچ کر ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے، اگر تھوڑا برائی ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، اس کا اتنا میٹر نہیں ہے۔ باقی جو 3 چیزیں ہیں ان میں کمپرومائز قبول نہیں ہوتا ہے، اس میں جو اسٹیٹس ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اس سے اپ اینڈ ڈاؤن ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اگر مال و دولت میں ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں تو ہم رشتہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کا نہیں سمجھتے ہیں۔ ذات، خاندان کے اندر اگر ہمارے میچ کے نہیں ہیں تو ہم اس سے رشتہ جوڑنا بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خوبصورت اتنی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے لڑکے کا دل اتنا نہیں اس کی طرف کھنچتا ہے تو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر اگر ماڈریشن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چیزوں کو دیکھا جائے، خیال کیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دین کو اوپر رکھا جائے، پرائرٹی دین کو دی جائے۔ حدیث یہ سکھاتی ہے، حدیث یہ سمجھاتی ہے کہ تم پہلے دین کو دیکھو، اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، لیکن اس میں کچھ اگر کمپرومائز کر لو گے تو زندگی خراب نہیں ہوگی، لیکن اگر دین کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، کیریکٹر کے بارے میں تم نے کمپرومائز آج کر لیا تو کل اس کا نقصان اٹھاؤ گے اور پوری زندگی بھگتو گے۔ دین اور اخلاق کو اہمیت دو۔ سیم یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے ماں باپ سے بھی کہی ہے کہ تم جب رشتہ کرنے جاتے ہو تو دیکھا کرو دین اور اخلاق کس لڑکے کے اچھے ہیں، باقی چیزیں بھی دیکھو۔ ظاہر بات ہے ایک باپ، ایسا اگر کہا جائے کہ ایک باپ اپنے ہونے والے داماد کے اندر اس کے مالی حیثیت کو بالکل نہ دیکھے، یہ غیر فطری بات ہے اور یہ بالکل غیر عقلی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یقیناً اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری بچی جس اسٹیٹس میں رہی ہے زندگی کے اندر، اس کو وہاں وہ مل پائے گا کہ نہیں مل پائے گا، اس کو اتنی خوشیاں اس گھر میں مل سکیں گی کہ نہیں، وہ لڑکا اس کو اس لیول پر رکھ کر زندگی گزار سکے گا کہ نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں چیک کرنے میں اس کو بنیاد مت بناؤ، اس کو بیس مت بنا کے رشتے کرو، بیس یہ بناؤ اس لڑکے کے اندر دین کتنا ہے۔ خوب یاد رکھیے، دین کا مطلب زیادہ نمازیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، دین کا مطلب اسلام کو کتنا زیادہ وہ اپنی پوری پریکٹیکل لائف میں فالو کر کے چلتا ہے، اور اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کیسے رہن سہن اختیار کرتا ہے۔
سوشل لائف اس کی کیسی ہے، سوشل ویلیوز اس کے اندر کتنی ہیں، دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے میں کتنا زیادہ وہ نرم ہے، محبت کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے، فکر کرنے والا ہے، دوسروں کے رشتوں کو نبھانے والا ہے، دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا ہے۔ اس کو دیکھنا ہو تو اس کے رشتے کو ماں باپ سے دیکھا جائے، بہن بھائیوں سے دیکھا جائے، بازاروں میں دیکھا جائے، اور جو ملنے جلنے والے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے، کس طرح وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو چیک کیا جائے۔ یہ بیس ہو، اس بیس کے بعد تم دوسری چیزوں کو دیکھو، اور اس میں اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جائے تو اس کی فکر مت کرو، کیونکہ جب یہ بیس مضبوط ہوگا تو اس کے بعد کی چیزوں میں سیٹلمنٹ آسان ہوگا۔ اگر یہ بیس کمزور ہوگا تو باقی چیزیں اگر تمہارے میچ کی بھی ہیں تو کل اس میں کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ بیس نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کمزوری پیدا ہوگی، کیونکہ دین اور اخلاق ایک ایبسولوٹ چیز ہے، ایک کیریکٹر بیس چیز ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونی ہے، اس کے اندر زیادہ خرابی پیدا نہیں ہونی ہے، بلکہ اگر وہ صحیح طریقے پر چلے گا تو اس کے اندر اور اضافہ ہی ہوگا، اس کا دین اور بڑھے گا، اس کے اخلاق اور اچھے ہوں گے۔ لیکن دوسری چیزوں میں ظاہر بات ہے، کوئی یقینی بات تو نہیں ہے کہ اس کے پاس مال اتنا ہی رہے گا جتنا آج ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جتنا سکسیسفل آج وہ ہے کل بھی اتنا ہی رہے گا، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ فائنینشیل اپ اینڈ ڈاؤن اس کے اوپر نہیں آئیں گے، بلکہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اس کو آنا ہی ہے۔ لیکن اگر تم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی اور ان بنیادوں کو اپنے سامنے رکھ کر رشتے کو نہیں باندھا تو اس کے نتیجے میں پھر بڑا نقصان اٹھاؤ گے، اور زندگی کے آگے کے سفر میں پھر بہت کلیشز پیدا ہوں گے، بہت دوریاں پیدا ہوں گی، اور آپس کے اختلافات بڑھیں گے، جس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ تو بنیاد کیا ہونی چاہیے، اینگل کیسا ہونا چاہیے، دیکھنا کس انداز سے چاہیے، یہ ہم کو اسلام سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے، ایک لڑکی کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ جو ایک ماں باپ فائنینشیل اعتبار سے، سوشل اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن پریورٹی کس چیز کو حاصل ہوگی، کس بنیاد پر رشتے کو چیک کرنے کا پروسیس شروع کیا جائے گا، وہ حدیث سیٹ کر کے دیتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اس میں دیر نہ کیا جائے بلا وجہ، اور رشتہ جوڑنے میں، انگیجمنٹ کرنے میں، لڑکی تلاش کرنے میں، لڑکے کو لڑکی کے لیے ڈھونڈنے میں جو ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ہماری نظر ہونی چاہیے، ہماری اپروچ ہونی چاہیے، وہ کس طریقے پر ہونی چاہیے، یہ ہم کو حدیث بتاتی ہے۔ دوسری بات، شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے دونوں کو، جو اسپاؤسز بننے والے ہیں، کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ کاؤنسلنگ کا مطلب کسی کاؤنسلر کے پاس لے جا کر کوئی سیشن کرانا نہیں ہے، مطلب اس کو اتنی معلومات دینا ہے جس کے ذریعے سے وہ رائٹس، ریسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز اور اپنی میریٹل لائف کو سکسیسفل بنانے کے فیکٹرز کو سمجھ سکتا ہو، وہ جانتا ہو کہ ہم اس رشتے کو کیسے نبھائیں گے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیسے اس رشتے کو چلانا ہے۔ کیونکہ ایک بہت حقیقی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو پریکٹیکل ہے، آپ جانتے ہوں گے اگر آپ اپنے سماج کے اندر ان چیزوں کو غور سے آبزرو کرتے ہیں، کہ ایک شادی سے پہلے کی ڈریم امیجنیشن ہوتا ہے، ایک ڈریم لائف ہوتی ہے یا امیجنیشن ہوتا ہے، جو لڑکے کا شادی سے پہلے بنا ہوا ہوتا ہے اور لڑکی کا شادی سے پہلے بنا ہوا ہوتا ہے۔ لڑکی شادی سے پہلے شادی کی زندگی کو ایک الگ روپ میں دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک الگ خواب سجائے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ زندگی کو پریوں جیسی سمجھ رہی ہوتی ہے جو کہ شادی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کے سامنے صرف ایک مقصد ہوتا ہے، جس کے سامنے اپنے جذبات کے لیے تسکین کا سامان ہی بنیاد ہوتا ہے، اور اس کی پورا فوکس، پوری نظر اسی پر رہتی ہے کیسے وہ اپنی زندگی کو بہت خوشی کے ساتھ اور اس لذت کے ساتھ جو شادی کے بعد ملنے والی ہے وہ گزارے گا۔ یہ ایک فیکٹر ہے، ظاہر بات ہے یہ فطری فیکٹر ہے، اور اسی فطری فیکٹر کی وجہ سے تو ہی رشتے اور نکاح کو قائم کیا گیا ہے، ورنہ کون اس بندھن سے بنتا؟ ظاہر بات ہے اس کے پیچھے یہ جذبہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں جو لاتی ہیں قریب رشتے کو باندھنے کے لیے، تبھی آدمی رشتہ باندھتا بھی اور زندگی گزارتا ہی، اور اسی کی وجہ سے
خاندان بنتا ہے اور معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ڈریم لائف یا امیجنیشن سے باہر جو پریکٹیکل لائف آنے والی ہے اس کے بارے میں صحیح آدمی کے سامنے پکچر ہونی چاہیے۔ اس میں دو خرابیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے خاندان کے اندر، دوسروں کی انسکسیسفل میریٹل لائف دیکھنے کی وجہ سے، ناکام ہونے والے رشتوں کو خاندان میں دیکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشنس ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں غلط تصور بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، ظلم ہی ہوتا ہے، ساس بہو کی لڑائی ہی ہوتی ہے، اور سسرال کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، یا اس کی ساتھ ساتھ لڑکا کبھی دل سے نہیں چاہتا، اس کی نگاہ دوسری طرف بھی ہوتی ہے، کبھی وہ حق ادا نہیں کرتا۔ یہ نگیٹیوٹی بھی اس کے بیک مائنڈ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جو رشتوں کو دیکھا اپنے سراؤنڈنگ میں، اس کی وجہ سے اس کے ذہن پر یہ نقشہ بن گیا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے۔ اور کبھی ڈریم لائف کے اندر وہ جی رہی ہوتی ہے لڑکی یا لڑکا، یا اس کی ایک امیجنری ہوتی ہے پکچر جس کے اندر وہ اپنی میریٹل لائف کو رکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو پھر ظاہر ہے اس ڈریم سے اس کو اپنے کرنٹ دنیا کے اندر آنا پڑے گا، جس میں خوشیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گی، ہنسی بھی ہوگی، آنسو بھی ہوں گے، زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی مسرت ملے گی، کبھی غم ملے گا، کبھی اپنی خواہش پوری ہوگی، کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی، کبھی جیسا چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، کبھی جیسا چاہا ویسا نہیں ملے گا، کبھی اپنے مزاج کے مطابق گھر والے ملیں گے، کبھی مزاج کے خلاف ملیں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے اندر اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اس کا اسٹینڈ کیسا ہونا چاہیے، یہ میچورٹی اس کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی شادی کو صحیح رکھنے کے تقاضوں میں سے ہے۔ یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ جو آج کہلاتی ہے، وہ اس شکل میں نہ صحیح لیکن کم سے کم بنیادی معلومات کی شکل میں ضرور پہنچنی چاہیے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی، کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، دوسرے اسپاؤس کے اوپر اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس رشتے کو اصل طاقت جو ایتھکس اور مورالز سے ملتی ہے، اخلاق سے ملتی ہے، وہ کن بنیادوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، میں آگے بتاؤں گا کہ اس رشتے کو، ناطے کو، شادی کے بندھن کو آگے زندگی میں چلانے کے لیے کون کون سے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں جو سکسیسفل میریٹل لائف بناتے ہیں، وہ دونوں کی طرف سے ضروری ہوتے ہیں، دونوں کے لیے پرنسپلز ہیں، دونوں کی طرف سے اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، دونوں کی طرف سے ساتھ ہونا چاہیے، تبھی وہ زندگی آگے بڑھتی اور کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی ان دونوں کے اندر اتنی میچورٹی پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزارنے میں اپنے حق کو لے سکتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز کو پورا کر سکتے ہیں، اور کس حد تک ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ حق کو ادا کرنے میں آگے بڑھ کر آ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس رشتے کو جب تک اخلاق کی ڈور سے نہیں باندھا جائے گا اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہو جائے گا کہ صرف رائٹس اور ڈیوٹیز سے بڑھ کر اخلاق کے بندھن کو باندھ کر اس رشتے کو نبھانا ہے، اتنی سمجھ، اتنی سوجھ بوجھ، اتنا جذبہ، اتنی فکر جب تک نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک آگے زندگی میں کلیشز پر کلیشز آتے رہیں گے اور ہر دفعہ ٹھوکر کھا کے یہ پیچھے کی طرف گرتے رہیں گے۔ جب یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں اخلاق کو باندھ کر چلنا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے لڑکے کو بھی لڑکی کے چننے پر جو حکم دیا وہ اخلاق کو دیکھنے پر دیا، اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی لڑکے کو دیکھنے پر کہا تو اخلاق دیکھنے کو کہا، کیونکہ جو سماج بنتا ہے وہ اخلاق سے بندھن بنتے ہیں، اخلاق سے رشتے بنتے ہیں، بانڈنگ جو ہوتی ہے وہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ تو جو مورالیٹی ہے، جو ایتھکس ہیں، ان کو جب دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور اس بنیاد پر رشتے کو جوڑا جائے گا تو پھر اس کے اندر صحیح اور مضبوط رشتہ قائم ہو سکے گا۔ اس لیے
اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ قائم کرنے سے پہلے دونوں کو تیار کرنا چاہیے کہ تم اپنے زندگی کے کس اسٹیج کے اندر قدم رکھ رہے ہو۔ اس کے لیے دینی معلومات بھی ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بہت خوبصورت نصیحتیں فرمائی ہیں جو ایک لڑکے کے لیے لڑکی کے تعلق سے ہیں اور لڑکی کے لیے لڑکے کے تعلق سے ہیں کہ تم اس رشتے کو کیسے نبھاؤ گے، تمہیں کیسے تیار ہونا چاہیے، تمہیں کس طرح سے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ لڑکی کا نان و نفقہ لڑکے کے اوپر ہے اور لڑکے کی اطاعت اور فرما برداری کرنا لڑکی کے ذمے ہے۔ یہ تو پرنسپل ہے، لیکن اس پرنسپل کو نبھانے کے لیے، زمین پر لانے کے لیے، پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو پورا کرنے کے لیے جن اخلاقی قدروں کی ضرورت ہے، مورل ویلیوز کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ تم شوہر کے ساتھ کیسے رہو گی، تم اس کے گھر والوں کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے، کیا بندھن ہے، تمہیں کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک لڑکے کے لیے لڑکی کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، لڑکی کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس پر کیسی نگاہ ہونی چاہیے، اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ لڑکی کی فطرت کیسی ہوتی ہے، لڑکی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، لڑکی کی چاہتیں کیسی ہوتی ہیں، اس سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، تمہیں اس کو کس حد تک اپنے ساتھ ملا کر چلانا چاہیے۔ یہ سمجھداری لڑکے کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ اس زندگی کے رشتے کو نبھانے کے لیے کس طرح سے ہم دونوں کو ایک گاڑی کے دو ویل کی طرح چلنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ان دو ویل کے اندر ایک ویل جام ہو جائے تو دوسرا ویل جتنا ہی فاسٹ ہو وہ گاڑی کو آگے لے کر نہیں چل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ویل کے اگر پیچ پھنس کر نکل جائیں، خراب ہو جائیں، نکل جائیں تو ظاہر ہے پھر ایک ویل باہر چلا جائے گا تو ایک ویل کے اوپر گاڑی کو چلانا ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس ویل کو کیسے برابر سے رن کیا جائے، کیسے اس کے اندر ایسی گریس لگائی جائے کہ اس کے بعد وہ دونوں ایک ہی اسپیڈ کے اندر فاسٹ موومنٹ کو بیلنس کے ساتھ چلا سکیں، یہ سمجھ بوجھ دونوں کو پیدا ہونی چاہیے۔ یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیسے نبھانا ہے اور اس کو اس کے ساتھ کیسے نبھانا ہے۔ ان دو بنیادوں کو لے کر اگر ہم نے اس رشتے کو استوار کیا، اس رشتے کو قائم کیا، اس بندھن کو باندھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آگے چل کر اتنے مسائل نہیں ہوں گے جتنے آج دنیا میں پیش آ رہے ہیں۔ یقیناً مسائل ہوں گے، اسی لیے اس کے حل بھی بتائے گئے ہیں، اس کے سولوشن بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب تک ہم پریکاشنز کو نہیں کریں گے، جب تک ہم اس رشتے کی بنیادوں کو صحیح اصولوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اس وقت تک آگے مسائل کو کم کرنے کے بجائے ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان اصولوں کی روشنی میں اپنے سماج کے اندر دوبارہ سے غور کر کے ان رشتوں کو باندھنے کی طرف جلد از جلد قدم بڑھائیں تاکہ آگے کے مسائل کو ہم زیادہ سے زیادہ کم کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر دونوں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اخلاقی ویلیوز ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ بندھن اسلام باندھ کر دیتا ہے، اس میں کیا انسٹرکشن دیتا ہے، کیا ڈائریکشن دیتا ہے، کیا گائیڈنس دیتا ہے، اس کی رہنمائی کیسی ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے ویسا کر کے دکھایا ہے۔ اس آئیڈیل کو جب تک ہم اپنے سامنے نہیں کریں گے، رکھیں گے اور ان کو ایڈمائر نہیں کریں گے اس فیلڈ کے اندر، تب تک ہم صحیح طریقے پر اسلام کی جو اسپرٹ ہے سوشل لائف کے اندر، ایک سوسائٹی بنانے کے اندر، اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اور صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس راستے کے اندر اصلاحی قدم بڑھا کر لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح اصولوں کے ساتھ اس عظیم رشتے کو باندھ کر کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔